یہ ڈرامہ، یہ فلمیں جو آپ دیکھتے ہیں، ان کو بڑے بڑے بجٹ دیے جاتے ہیں. ایک بجٹ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو خاتون لباس پہنے گی وہ ویسٹرنائز لباس ہوگا. پروجیکٹڈ ڈرامے بنائے جاتے ہیں. ابھی مثلا سید کی غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ وہ ڈرامے بنا رہے ہیں. ایک تو مسئلہ فقہی ہو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی فلم انڈسٹری کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں ایک مسئلہ جو ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے. لباس کیسا ہونا چاہیے اس پہ ڈرامہ بنا دیا جائے. اب یہ بچے بچیاں دیکھتے ہیں، ان کے وجود پہ کیا ہوتا ہے اثر. انہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹیز پہ ایکسپیرینس کیے ہیں. جب وہ ایکسپیرینسز کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کی سوسائٹیز میں آتے ہیں. یہ خطرہ جو امام حسین اس زمانے میں محسوس کر رہے تھے کہ اگر یزید اور نظام فسق اور نظام طاغوت کے مقابلے میں نہیں آؤ گے، اگر حاکم اور حکمران کی ذہنیت غلامانہ ذہنیت بن گئی، اگر وہ سرونٹ بن گئے. یہ ماڈرن سلیوری کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی جو ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جوانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کی بچی اگر کسی لباس کو پسند کرتی ہے تو ایسے تو نہیں کر رہی، اس کے سب کانشیس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے. آپ کا بیٹا اگر کسی چیز کو، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد کیا ہے؟ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے شعبے پر، مینجمنٹ کے شعبے پر، سوشل اسٹڈی پہ. ایسے تھنک ٹینک بنائے جاتے ہیں کہ مثلا سولجر بازار کے معاشرے میں یہ چیز لانی ہے تو ہم کیسے لائیں، پاکستان کے معاشرے میں چیز لانی ہے تو کیسے لائیں. یہ جو ٹیبوز ہیں معاشرے کے اندر، ان ٹیبوز کو توڑا کیسے جائے، ان کے لیے بجٹ منظور کیا. میں نے کل چھوٹی سی مثال دی تھی. ایلن مسک، ٹرمپ جب اپنے پریزیڈنشل الیکشن کو جیت جاتا ہے تو کچھ تعریفی کلمات ہیں اس کے ایلن مسک کے لیے، ابھی تو ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. اس میں ذکر کرتا ہے $500 ملین. کل شاید میں نے بتایا $500 ملین ایلن مسک بجٹ دیتا ہے فار دا افریقن کنٹریز. وہ افریقن کنٹری جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں، جن کے لیے لباس پہننے کے لیے نہیں، لیکن $500 ملین بجٹ منظور کرتا ہے اپنے جیب کے پیسوں سے تاکہ وہاں پہ LGBT کو کیا جائے، پروموٹ کیا جائے. یہ ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل، مطلب وہ چیز جو مغرب میں ہے اسی چیز کو افریقہ میں کیا جائے، منتقل کیا جائے. یہی انڈیا جن کے لوگوں نے ریزسٹنس دکھائی کہ بھائی ہم نہیں کرنے دیں گے، ان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا. اب ایسے ملک جو ان چیزوں کو، مطلب جو اپنی اقدار کو کھوتے جاتے ہیں. ہندو کے مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، ان کا ریلیجن اس کی اجازت نہیں دیتا، بٹ ان کی گورنمنٹ قانون کو پاس کر دیتی ہے. ایون وہاں کے جو UK کے لوگ ہیں، جرمنز کے لوگ ہیں، ریفرنڈم کروائے جاتے ہیں. پہلے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ریفرنڈم کروا رہے ہیں، پھر اکثریت ووٹ ڈال دیتی ہے، پھر اس قانون کو کیا جاتا ہے، منظور کیا جاتا ہے. پہلے معاشرے کو بے دین بناؤ. اب معاشرہ بے دین تو بن گیا، پر اپنی اقدار کو کیسے چھوڑے؟ پاکستانی خاتون اگر بے دین بھی بن جائے لیکن اس کی ثقافت، اس کا لباس، اس کا کلچر، وہ اس کو کیسے چھوڑے؟ اس کو چھڑوانے کے لیے پھر قانون منظور کر دیے جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو ٹی ویز پہ لایا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بڑی بڑی پوسٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، ایسے بد کردار لوگوں کو معاشرے کے لیے برانڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آج کی نسلیں کیا کریں، اس کو فالو کریں. یہ کربلا اگر نہ ہو، یہ عاشورہ اگر نہ ہو، یہ مجالس ابا عبداللہ نہ ہو تو ہمارے گھروں سے غیرت ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے حیا ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے چادر ختم ہو جائے، ہمارے گھروں سے تہذیب سیدہ زینب ختم ہو جائے. یہ مجلسیں ہمیں تہذیب اور معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے ہیں. تبھی ہم نے عرض کی 10 عین میں نے آپ کی خدمت میں رکھے کہ کربلا عقل کو شارپ کرتی ہے، کربلا علم بڑھاتی ہے، کربلا مقام عبرت پہ لاتی ہے، کربلا دشمن شناسی سکھاتی ہے، کربلا ہمارے ایموشنز کو صحیح سمت میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، کربلا ہمارے عقائد کو مضبوط کرتی ہے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے علم لینا ہے اور اس علم پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے.